الشیطان الرجیم اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان اولیاء ان المتقون، بے شک میرے دوست صرف متقی ہیں۔ اللہ جنا آمنوا وکانوا یتقون، اہل ایمان متقی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو گناہ سے بچتا ہو۔ اللہ ولی المتقین، اللہ متقیوں کا دوست ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جگہ جگہ تقوی کرنے والوں کو یہ خوشخبری دی ہے کہ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتے ہیں۔ فإن خیر الزاد التقوی، بہترین توشہ تقوی ہے۔ ومن یتق اللہ یجعل مخرجا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں۔ اتقوا اللہ حق تقاتے، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو جیسا اسے ڈرنا چاہیے۔ اتق المحارم تکن عبد الناس، اے آدم کی اولاد تو حرام کاموں سے بچ، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں آج بھی اللہ تعالیٰ کی ولایت کے تمام راستے کھلے ہوئے ہیں، آج بھی اللہ کی دوستی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آج ہم اللہ کے فضل سے ولی بن سکتے ہیں، یہاں تک کہ صدیقیت کا مقام بھی کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جمع کا صیغہ صدیقین استعمال فرمایا ہے، صدیقی کل مشتق ہے، اس کے اندر متفاوت درجات ہیں۔ صدیق اکبر تنہا صدیق نہیں تھے، البتہ صدیق اکبر جیسا کوئی صدیق نہیں ہو سکتا، وہ اس صدیقیت کی کلی کے فرد کامل تھے، اکمل ترین تھے، لیکن یہ ہماری غفلت ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حاجی امداد اللہ نہیں بن سکتے۔ بہنوں، قیامت تک اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہیں گے، ولایت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ولایت علیہ کے بھی یہ نہیں کہ آپ چھوٹی موٹی ولایت ہی مل سکتی ہے اور اب اولیاء اللہ گھٹیا درجہ کے پیدا ہوں گے، ہرگز نہیں، یہ عقیدہ نہ رکھیے بلکہ یہ عقیدہ غلط ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کی قسم صرف نبوت کا دروازہ بند ہوا، بڑے بڑے دروازے اولیاء اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت کا بادل اب بھی برس رہا ہے، اللہ کی رحمت کے خزانے اب بھی کھلے ہوئے ہیں، وہ رحمت کا بادل اب بھی موتی برسا رہا ہے۔ حضرت امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و تابعداری کے ذریعے اپنے آپ کو ان کے عذاب سے بچانا، اور اس مقصد کی خاطر اپنے نفس کو ایسے کام کرنے یا چھوڑنے سے بچائے رکھنا جن کے کرنے یا چھوڑنے سے انسان عذاب کا مستحق ٹھہرے۔ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کیا وہ متقی نہیں، جس نے اپنی آنکھوں سے حرام چیزوں کو دیکھا یا کانوں سے اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتوں کو شوق سے سنا یا ممنوع اشیاء کو دلچسپی سے اپنے ہاتھوں میں لیا یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ٹھکانوں میں گیا، تو اس نے اپنے نفس کو گناہ سے نہ بچایا۔ اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والوں اور ان کے عذاب کو دعوت دینے والوں کا متقیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی پرواہ نہ کرنے والے متقیوں میں کیسے شمار ہو سکتے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دن کو روزہ رکھنا، رات کو نمازیں ادا کرنا، ان کے درمیان نامناسب اعمال کا ارتکاب کرنا تو تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس سے بچے اور جو فرض کیا اس پر عمل کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تجھے جو رزق عطا فرمائے وہ خیر ہی خیر ہے، اور فرمایا کہ پرہیزگار کو لگام دی گئی ہے، اسی طرح حرام میں احرام باندھنے والے کو۔ تقویٰ کے ساتھ تھوڑی عبادت سے بھی بڑی برکت ہوتی ہے، اور کثرت عبادت کے ساتھ گناہوں کی بھی عادت سے بڑی بے برکتی رہتی ہے۔ اس لیے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک گناہ کی عادت کو ترک کر دینا لاکھوں تہجد کی نمازوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہمارے اولیاء وہی ہیں جو متقی ہیں۔
گناہوں کی عادت اور اصرار کے ساتھ کوئی شخص صاحب نسبت یعنی اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ ولایت اور فسق میں تضاد ہے، بس اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کے لیے ایمان کے ساتھ تقوی کا حصول بھی ضروری ہے، جو عادتاً متقین کاملین کی صحبت کے فیضان سے حاصل ہوتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ ایک موقع پر حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک اولیاء اللہ پیدا کرتا رہے گا، جب کسی ولی کا انتقال ہوتا ہے اس کی کرسی خالی نہیں رکھی جاتی، فوراً اس کرسی پر دوسرے کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں خود بخود اپنی طرف چن لیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کو راستہ بتا دیتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی نشانی اور پہچان، اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ شریعت مطہرہ پر اس کو پوری استقامت حاصل ہو، کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اولیاء اللہ الا المتقون، صرف متقی ہی اللہ کے اولیاء ہیں۔ اور اس ولی کا باطن ایسا ہو کہ جب بھی کوئی شخص اس کے قریب بیٹھے تو اپنے دل کو خود بخود غیر سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل پائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا اللہ کے ولی کی کیا نشانی ہے، ارشاد فرمایا کہ اس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم تقوی سے رہو گے تو ہم تمہارے سب کام آسان کر دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، ہم اپنے حکم سے اس کے سب کام آسان کر دیں گے۔ ابو سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں تقوی کی 7 اقسام کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 زبان کا تقوی، نمبر 2 دل کا تقوی، نمبر 3 آنکھ کا تقوی، نمبر 4 پیٹ کا تقوی، نمبر 5 ہاتھوں کا تقوی، نمبر 6 قدموں کا تقوی، نمبر 7 عبادت کا تقوی۔ آنکھ کا تقوی یہ ہے کہ انہیں حرام کو دیکھنے سے محفوظ رکھا جائے، جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے میں نے تجھے 2 آنکھیں دی ہیں، اس میں 2 پردے لگائے ہیں، اور جن چیزوں سے تجھے روکا جب وہ تیرے سامنے آ جائیں تو تو آنکھیں جھکا لیا کر، اور جن چیزوں کو دیکھنے کا کہا ہے اس کو دیکھا کر۔ میری بہنوں، لاکھوں آدمیوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو توڑا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی تاروں کو نہیں کاٹا اور فرشتوں کو حکم نہیں دیا کہ ان کی آنکھوں کو اندھا کر دو۔ اب بد نظری کی مذمت کے بارے میں کچھ آیات ہیں۔ قُلِ الَّذِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ مَعِيشَةً زن کا، جو شخص مجھے بھول جائے گا میں اس کی زندگی کو تلخ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تم مجھے ناراض کر کے میری نافرمانی کر کے حرام خوشی کو، حرام نظر کو درآمد کرو گے، راستہ چلتے کسی کی بہو بیٹیوں کو دیکھو گے، تو یاد رکھو میرا اعلان، جو شخص مجھے بھول جائے گا میں اس کی زندگی تلخ کر دوں گا۔ زنا العین نظر، نظر بازی کرنا، کسی کی بہو بیٹی کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے بد نظری کرنے والا پر اور جو بد نظری کی دعوت دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی، نامحرم کو ایک بار اچانک دیکھنے کے بعد دوبارہ قصداً مت دیکھ، یعنی جان بوجھ کر مت دیکھو، کیونکہ یہ زہر آلود تیر ہے جو دل میں شہوت کو بھڑکاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ انسان کسی بے ریش لڑکے کی طرف بھی نگاہ دوڑائے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک پڑ جانے کے متعلق پوچھا نظر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نگاہ ہٹا لے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بد نظری گناہ کبیرہ ہے، اور ایک دوسرے موقع پر فرمایا کہ اگر ایک شخص دنیا بھر کی حسینوں کو بھی جی بھر کے دیکھ لے تو پھر بھی اسے سکون نہیں ملے گا، کیونکہ خواہشات نفسانی کا یہ اصول ہے کہ جتنی اس کی پیروی کرتے جاؤ گے اتنا ہی اس میں اضافہ ہوگا۔ مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا زنا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ فرمایا آنکھوں سے۔ شیخ رضی الدین صاحب نے فرمایا کہ 40 دن کسی تاریک حجرے میں بیٹھ کر صبح سے شام تک لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتے رہنا
से कल्ब में जो नूरानियत हासिल होती है वो एक दिन के टीवी प्रोग्राम देखने से सब जुल्मत में तब्दील हो जाते हैं। लिहाजा दूसरी हिदायत सालिक को ये है कि हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरी निगाहों की अपनी निगाहों की हिफाजत करो अगरचे मादा बकरी से भी क्यों ना हो। हजरत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को नसीहत फरमाई है, बेटे शेर और सांप के पीछे चाहिए तो चल ले मगर औरत के पीछे मत चलना। हजरत इलाउ बिन जियाद फरमाते अपनी निगाह को औरत की चादर पर भी मत डाल क्योंकि निगाह दिल में शहावत का बीज बोती है। हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हकीम मोहम्मद अख्तर साहब दामत बरकत हम फरमाते हैं कि नौजवान हो या बूढ़ा हो हर एक को नजर की हिफाजत की जरूरत है, बल्कि बूढ़े को और ज्यादा हिफाजत की जरूरत है क्योंकि जब कार पुरानी हो जाती है तो उसकी ब्रेक भी ढीली हो जाती है। जो जवान की हिम्मत बुलंद होती है वो जब चाहता है ब्रेक लगा लेता है, बूढ़े की हिम्मत भी कमजोर होती है और बूढ़ी कार के ब्रेक लगाओ तो भी 2 कदम आगे जाकर रुकती है, लिहाजा बूढ़े के फिसलने का ज्यादा खतरा है, इसलिए बूढ़ों को भी ज्यादा एहतियात करना चाहिए। बांग्लादेश में एक साहब ने हजरत से फरमाया कि मेरी जवान बेटी है, आप तो उसके दादा और नाना के बराबर है, जरा इनके सर पर तो हाथ फेर दीजिए। आपने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये तो बिल्कुल हराम है, चाहे 100 बरस का बूढ़ा हो चाहे किसी उम्र का हो जाए, उसमें भी जवान लड़कियों तो को देखना या उसके सर पर हाथ फेरना सब हराम है। ये देखकर कह रहे हैं कि इसी तरह उम्रा से, नवाफिल से, तहज्जुद से, तबलीग से कल्ब नूर से भर जाता है, मगर आंख से नामहरम को देख लिया, कान से गाना सुन लिया, सारा जमा शुदा नूर दिल से निकल जाता है। बदनजरी की सजा है, इरशाद फरमाया कि हर गुनाह से दिल अल्लाह ताला से थोड़ा हटता है, लेकिन बदनजरी करने वाले से पूरा किबला बदल जाता है। जो रोकता है अपने नफ्स को ख्वाहिशात से, बस जन्नत उसका ठिकाना है। नफ्स को ख्वाहिशात से रोकने पर जन्नत की बिशारत अल्लाह ताला ने दुनिया में दे दी है। बदनजरी का इलाज ये है कि अपनी निगाह को नीची रखो। बदनिगाही अगर हो गई है तो फौरन 12 रकात नफल पढ़ लें या कुछ सदका मुतय्यन कर लें, सलात तौबा के 2 नफल पढ़ लें, हसीन से झगड़ा कर लें अल्लाह ताला के लिए, उसके आने का खतरा, उसकी शक्ल में बद शक्ल का ख्याल बांध लें, ये सोचें कि महबूब जरूर मरेगा, उसका हुस्न मट्टी में मिल जाएगा, मट्टी हो जाएगा। इंसान सुकून की तलाश के लिए ये सब कुछ करता है। मेरी बहनों, अल्लाह ताला तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में पैदा करके बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया है। हमारा आना अपनी मर्जी से नहीं, मरना अपनी मर्जी से नहीं। हालात वाक़यात हम पर इस तरह अचानक हमला करते हैं कि ना उसके हमलों से कोई गरीब बचता है, ना कोई करोड़पति और ना कोई अरबपति। माल से अगर कोई लोग खुशियां खरीद सकता तो हुक्मरान और मालदारों के घरों में परेशानियां ना होती। ये कोई और ताकत है जिसके हाथ इतने बड़े हैं, जिसकी कुदरत बड़ी कामिल है, जिस पर जो हाल चाहता है ले आता है, जिस तरह चाहता है फेर के रख देता है। तिलकल अय्याम निदाविलुहा बैनन्नास, ये दिन हमारे हाथ में, हम जैसे चाहे उन्हें फेर के रख दें। अज़हा का वाब का माल से कोई खुशियां नहीं खरीद सकता, बल्कि मैं जिसे चाहूं हंसा दूं, खुश कर दूं। फिक्र और फाका से रंज नहीं आते, बल्कि मैं जिसे चाहूं रंज में मुब्तला कर दूं। अज़हा का बाब का हंसाना भी अल्लाह ताला कहता है मेरा काम है, रुलाना भी अल्लाह ताला कहता है मेरा काम है। वो खुशी ले आए, सारा जहान मिलकर उसे रंजीदा नहीं कर सकता, वो रंज डाल दे, सारा जहान मिलकर उसे खुश नहीं कर सकता। अल्लाह का इरशाद है कि किसी की बहू बेटी को ना देखा जाए, बल्कि अपने नजरें नीची झुका लो, और जो ऐसा करते हैं वो इलानिया गुनाह करते हैं, गुनाहगार हैं। अल्लाह ताला की दिन रात हम नेमतें खाते हैं, उसकी मेहरबानी के सामने फिर भी हम घुराते हैं, उससे बगावत करते हैं। हालांकि उस करीम आका की हजारां नेमतों के शुक्रिया के तौर पर हमें एक सांस भी उसको नाराज नहीं करना चाहिए, मगर हम खुले आम ऐलानिया उसकी नाफरमानी करते हैं। हजूर का फरमान है यानी पूरी उम्मत माफी की मुस्तहक है।
میری بہنوں یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ تو وجہ کائنات جان دو عالم کا فرمان ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں سے اپنی نبی کے واسطے سے اعلان کر رہے، میرے بندو اگر کبھی چھپ کر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ تو میں توبہ سے معاف کر دوں گا، مگر اعلان یا کھلے عام گناہ کرنا، اللہ اعلان یا نافرمانی کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور جو شخص گناہ کرتا ہے ایسا شخص سونے کے محل میں رہے گا تو بھی اسے سکون نہیں ملے گا، کیونکہ خالق سکون اس سے روٹھا ہوا ہے۔ جب تک ہم پانے والے کو توبہ کے ذریعے منا نہیں لیں گے، اس وقت تک دنیا کا کوئی ساز کوئی سر ہمیں سکون نہیں دے سکتا۔ لہذا اگر سکون کے طالب ہیں تو آج ابھی اسی وقت اللہ سے صلح کر لیں اور سچی توبہ کر لیں۔ حضرت جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ گناہوں کے نقصان میں پہلا گناہ تو یہ ہے کہ گناہ کی نحوست سے رزق کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، گناہ پر فرشتوں اور تمام مخلوقات کی لعنت کی وجہ سے مال میں بے برکتی ہو جاتی ہے، جتنا کمال ہے ناکافی ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، گناہ کی وجہ سے جو مال ہوتا ہے اس کے استعمال میں بے سکونی پیدا ہوتی ہے۔ گناہ کی برکت سے بنتے کام بھی بگڑ جاتے ہیں، لعنت پریشانیوں کے درخت لگ جاتے ہیں۔ گناہ کی نحوست سے آفات اور حادثات کی بارش ہوتی ہے۔ گناہ کی نحوست سے دل خوف زدہ رہنے لگتا ہے۔ گناہ کی نحوست سے چہرہ اور دل مردہ اور بے رونق ہو جاتے ہیں۔ گناہ کی نحوست سے دل بجھا بجھا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دعا فرمائی، اے اللہ میرے اوپر میرے گناہوں کی وجہ سے ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کریں۔ سکون و رحمت سے محروم کرنے والے چند گناہ میری بہنوں، جو شخص پالنے والے محسن حقیقی کو ناراض کرتا ہے تو اس بد نصیب انسان پر اس کی مخلوق لعنت کرتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض گناہوں پر سمندر کی مچھلیاں اور بلوں میں رہنے والی کھریوں چونٹیوں تک بھی لعنت کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ جس پر لعنت کی جاتی ہے یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ وہ بد نصیب ہے وہ شخص جو گناہ کر کے پالنے والے کی رحمت سے دور ہو جائے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سکون ملتا ہے اللہ کی رحمت اور سکینہ کے نزول سے، اور جب گناہ کی وجہ سے ہم رحمت سے دور ہو جائیں گے تو پھر بھلا اللہ کے علاوہ کون ہے جو ہمیں سکون دے سکتا ہے۔ جب خالق سکون ہی ہم سے چھین لے تو پھر کائنات کو کوئی نغمہ، کائنات کا کوئی حسن ہمیں سکون نہیں دے سکتا۔ لہٰذا بے سکونی کی حالت میں سکون کو حاصل کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ توبہ کا ہے۔ اللہ سے دوستی پر بے مثل سکون کا انعام ہے۔ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے۔ میری بہنوں، آدم سے لے کر آج تک کی تاریخ گواہ ہے، جسے اللہ مل گیا اسے ساری کائنات کا سکون مل گیا، اور جسے اللہ نہ ملا وہ فقیر آیا اور فقیری ہی کی حالت میں چلا گیا۔ اللہ کی قسم، جسے اللہ ملا اسے ہر کامیابی ملی، ہر کامیابی نے اس کے قدم چومے، اور جسے اللہ ملا اب نہ بعد میں دکھا سکتے ہیں نہ پچھلی تاریخ میں دکھا سکتے ہیں کہ اللہ کو پا لینے کے بعد کوئی حسرتوں میں مرا ہو، اللہ کو پانے کے بعد کسی کے اندر کوئی تمنائیں ہوں، اللہ کو پانے کے بعد کسی نے کسی چیز کی حسرت کی ہو، اللہ کو پانے کے بعد کسی نے ناکام زندگی گزاری ہو، اللہ کو پانے کے بعد کوئی ناکامی کی موت مرا ہو، یہ دنیا کی تاریخ ایک دانہ بھی نہیں پیش کر سکتی۔ یہ دنیا کی تاریخ ایک دانہ بھی پیش نہیں کر سکتی، نہ عرب و عجم میں، نہ کالے میں، نہ گورے میں، نہ اگلوں میں، نہ پچھلوں میں۔ اللہ کامل جانا ہی ہماری زندگی کی معراج ہے، اللہ دل کے زخموں کا مرہم ہے۔ اللہ کی قسم، تمام دنیا کا حسن و جمال اللہ کے اطاعت میں ہے، اللہ کی محبت میں ہے۔ ساری دنیا کے راگ و رنگ اور موسیقی کی تنابیں یہ روح کی تاروں کو نہیں ہلا سکتی، یہ دل کے تار کو موسیقی کے سر نہیں چھیڑتے، دل کے تار قرآن کا نغمہ چھیڑتا ہے، روح کی گہرائیوں میں قرآن کا خزانہ تو اترتا ہے۔ یہ اللہ پاک، آپ جہاں مرضی پھریں، جہاں مرضی بھٹکیں، جیسے کٹی پتنگ کی کوئی منزل نہیں ہوتی، ایسے ہی جسے اللہ نہیں ملا اسے ساری کائنات میں پھرا کر بھی اسے منزل نہیں مل سکتی۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک اور موقع پر حضرت شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے خط لکھا
اور پوچھا کہ سخت پریشانی ہے، جواب میں حضرت والا نے یہ جملہ لکھا، جس شخص کا اللہ جل جلالہ سے تعلق ہو اس کا پریشانی سے کیا تعلق؟ یعنی پریشانی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو تو پھر پریشانی آنے کی مجال نہیں۔ اس لیے جو صدمہ اور غم ہو رہا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگو، یا اللہ تعالیٰ کو اس سے دور فرما دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرمائے اس پہ راضی رہو۔ جو اللہ کو تلاش کرتا ہے وہ اللہ کو پا ہی لیتا ہے۔ اللہ کی دوستی ملتی ہے اللہ کو طلب کرنے سے۔ جو شخص سچے دل سے اللہ کی تلاش میں لگ جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات مل جاتی ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے اللہ کو تلاش کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت نہ ملی ہو۔ اللہ والیوں کے بوریے پر تخت کا مزہ، اللہ سے دوستی کی برکت سے اللہ والوں کو کیا نعمت ملتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ صاحب ان کے پاس نہ تو فیکٹری، نہ خزانہ، نہ دولت، نہ صدر، لیکن خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہیں، میں بتاتا ہوں ان کے پاس کیا سلطنت ہوتی ہے۔ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر نہ اپنا بوریا بھی، پھر ہمیں تخت سلیمان تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے قلب کو اپنی محبت کی دولت عطا فرماتے ہیں، اور جو اللہ سورج اور چاند میں روشنی پیدا کرتا ہے وہ اپنے عاشقوں کے دل میں کیسی روشنی پیدا کرتا ہوگا۔ جو اللہ وزیروں کو وزارت اور بادشاہوں کو تخت و تاج کی بھیک دے سکتا ہے، وہ اللہ جس کے دل میں آئے گا تو اس کی سلطنت کا کیا عالم ہوگا۔ جو اللہ سمندروں میں موتی اور پہاڑوں میں سونا چاندی پیدا کر سکتا ہے، وہ خالق زر جب دل میں آتا ہے تو اس دل کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ اللہ سے دوستی پر غیبی مدد کے نظارے۔ نمبر 1، پتھر سے پانی جاری ہونا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ چرواہے سے پانی مانگا، اس نے کہا پانی میرے پاس نہیں، البتہ دودھ ہے، وہ آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے تو پانی کی ضرورت ہے۔ اس پر چرواہے نے اپنا عصا اٹھا کر ایک پتھر پر مارا اور اس سے ایک نہایت صاف اور پاکیزہ پانی کا چشمہ بہہ نکلا۔ میں یہ معاملہ دیکھ کر متعجب ہوا۔ اس نے کہا اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ جب بندہ اللہ عز و جل کا مطیع فرمانبردار ہوتا ہے تو دنیا کی تمام چیزیں اس کی مطیع ہو جاتی ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک سید بزرگ پہاڑ پر رہا کرتے تھے، جہاں رات دن وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ عید کا دن آیا تو وہ پہاڑ پر سے اترے تاکہ نماز عید جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ نماز پڑھ کر وہ واپس پہاڑ پر گئے تو اپنے قیام گاہ پر انہوں نے ایک ایسے نورانی چہرے والے شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جس پر سفر کے کوئی اثرات نہ تھے۔ وہ بزرگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ کون ہے اور یہ کیسے آیا اور کب آیا۔ وہ دل میں ابھی سوچنے لگے تھے کہ آخر یہ ایک میرا مہمان ہے اور آج عید کا دن ہے، ان کو بھی کھلانے پلانے کے لیے کچھ ضرور چاہیے، اور مگر میرے پاس تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں، میں کیا کروں گا۔ اتنے میں اس شخص نے سلام پھیرا اور کہا میری فکر مت کیجیے، مجھے کھلانے پلانے والا خود میرا اللہ ہے۔ پھر فرمایا اگر ضروری کچھ کھلانا پلانا ہے تو تھوڑا پانی پلا دو۔ میں پانی لینے کے لیے برتن کے پاس پہنچا تو برتن کے پاس 2 تازہ روٹیاں اور ساتھ ہی سالن رکھا ہوا تھا۔ وہ روٹیاں اور سالن بالکل تازہ اور گرم تھا، جیسے ابھی ابھی تیار ہوا ہو۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اتنے میں وہ مہمان بولا کیوں حیرت کرتے ہو؟ اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں جو جہاں بھی جو کچھ چاہیں پا لیتے ہیں۔ پھر فرمایا کھانا لاؤ مل کر کھائیں۔ چنانچہ ہم دونوں نے وہ کھانا مل کر کھایا اور پھر وہ مہمان نے السلام علیکم کہا اور وہ غائب ہو گیا۔ ایک اور واقعہ سالین میں سے ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں کعبہ معظمہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک بزرگ جنہوں نے اپنے منہ پر کپڑا ڈالا ہوا تھا تشریف لائے اور چشمہ زمزم میں داخل ہو کر اپنے برتن میں زمزم ڈال کر پینے لگے۔ میں نے ان سے ان کا جھوٹا طلب کیا اور لے کر پینے لگا تو وہ شہد کی طرح میٹھا اور ایسا لذیذ تھا کہ ایسا میں نے کبھی پہلے نہیں پیا۔ پینے کے بعد میں نے دیکھا تو وہ بزرگ جا چکے تھے۔ دوسرے دن زمزم کے پاس انتظار میں پھر بیٹھ گیا تو وہ بزرگ چہرے پر کپڑا لٹکائے ہوئے پھر تشریف لائے اور زمزم کے کنویں سے ڈول نکال کر پیا۔ تو میں نے بھی ان سے ان کا جھوٹا لے کر جو پیا تو وہ ایسا میٹھا دودھ تھا جیسے شکر ملا کر بنایا گیا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں پیا تھا۔ ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے، دوران سفر ان کو پیاس محسوس ہوئی، چاروں طرف نگاہ ڈالی، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔
प्यास की शिद्दत ने जब गलबा किया तो बेहोश होकर गिर पड़े। थोड़ी देर गुजरी थी कि उन्हें अपने चेहरे पर कुछ ठंडक महसूस हुई। आंखें खोल कर देखा तो एक खूबसूरत नौजवान उम्दा घोड़े पर सवार है। सब्ज रंग का लिबास ज़ेबतान है और जर्द रंग का अमामा बांधे हुए है। पानी का प्याला लिए हुए खड़ा है। उसने मुझको पानी पेश किया और मुझसे कहा, मेरे घोड़े पर सवार हो जा। चुनाचे मैं उनके पीछे बैठ गया। उसने मुझसे दरियाफ्त किया कि कहाँ जाना है। मैंने अर्ज किया, मदीना मुनव्वरा का इरादा है। उसने कहा, यही मदीना है, तशरीफ ले जाओ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर अर्ज करना कि रिजवान खाजन जन्नत ने आपको सलाम अर्ज किया। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद शेख उल इस्लाम बिन याश रहमतुल्लाह अलैह बड़े जलालत शान वाले मुहद्दिस और बाअमल आलिम थे। 40 बरस तक जमीन से पीछ नहीं लगाई। बड़े इबादत गुजार और जाहिद शब्बेदार थे। अपने मकान के एक कोने में सिर्फ 18,000 खत्म कुरान शरीफ किया। उनकी मशहूर करामत यह है कि उन्होंने जमजम शरीफ के कुएं में एक मरतबा डोल डालकर एक डोल भरकर दूध निकाला और एक मरतबा डोल भरकर शहद निकाला। खलीफा हारून रशीद को आप नसीहत फरमाते रहते थे। वो आपका बहुत ज्यादा मुतक़िद था। चुनाचे एक मरतबा उसने 6,000 दिनार आपकी खिदमत में नजराना भी पेश किया। सन 193 हिजरी में 69 साल की उम्र में आपने वफात पाई। एक और बुजुर्ग का वाक़या है कि वो फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा दरिया फरात के किनारे जा रहा था। अचानक मेरे दिल में ताज़ा मछली खाने की ख्वाहिश पैदा हुई तो फौरन पानी की मौज से एक मछली दरिया से बाहर मेरे पास फेंक दी गई। इतने में एक आदमी दौड़ता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, क्या मैं ये मछली पका दूं? मैंने कहा, पका दो। चुनाचे उसने पकाकर मुझे दी और मैंने खा ली। आप अंदाजा फरमाएं कि अल्लाह ताला ने किस तरह अपने नेक बंदे को रिज़्क पहुंचाया और किस तरह उजलत से उसकी खुश दिली ख्वाहिश पूरी फरमाई। अगर बंदा पूरी तरह अल्लाह ताला की रज़ाकियत पर तवक्कल करे और मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला का हो जाए तो अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमतों और नेमतों के दरवाजे खोल देता है। तस्लीम और रजा का जज्बा। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कई रोज से कुछ पकाया खाया पिया न था। खादमा ने यह हालत देखकर खाना पकाने की इजाजत मांगी। खादमा खाना पकाने लगी तो देखा घर में प्याज नहीं, सालन बगैर प्याज के नहीं पक सकता। खादमा ने अर्ज किया, इजाजत हो तो पड़ोस से थोड़ी सी प्याज मांग लो। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुझे मालूम है कि मैंने अल्लाह से अहद कर रखा है, उसके सिवा किसी से कुछ तलब ना करूंगी। अगर सालन नहीं पक सका तो हम रोटी रुखी खा लेंगे। आपने अभी जुमला पूरा ही फरमाया था कि एक परिंदा अपनी चोंच में छिली हुई प्याज ले आया और हांडी में डालकर उड़ गया। खादमा खुश होकर बोली, मालकन देखिए, अल्लाह ने अजीब जरिए से हमें प्याज का तोहफा भेज दिया। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ठीक है, लेकिन जब मैंने रूखी रोटी खा लेने को कहा था तो इसमें कोई तलब नहीं थी बल्कि तस्लीम और रजा का जज्बा था। परिंदे का इस तरह गैर फितरी तौर पर प्याज ले आना शैतानी फेल भी हो सकता है। अगर अल्लाह ने प्याज देनी होती तो वो असबाब भी पैदा कर सकता था। आज से घर में प्याज नहीं आएगी। इसके बाद आपने जिंदगी भर प्याज इस्तेमाल नहीं की।